کثیر کا یہ حوالہ جو دیا اس روایت کے بارے میں نہیں، یہاں پہ کہانی کسی اور کی چل رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتاؤں، یہ ایک منٹ ذرا نشان رکھے جی، آپ کو سمجھ رہی ہے آپ نے کتنی بڑی غلط بات میرے سامنے کی۔ یہ پیچھے یہ ام زراقہ کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، یہ ساری روایت۔ اب میری آواز سے بات سنا، میری بات سننا، میری بات سننا، میری بات سنیں۔ میں بخاری کی بات نہیں، میں ابن کثیر جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے بخاری کے، آپ نے کہا ابن کثیر کے اوپر آپ نے الزام لگایا۔ ابھی یہ میری بات سنیں، یہ اس روایت کی جو سند کر، اب دیکھو اس کے اندر کیا الفاظ ہے کہ وہ یہ سارا قصہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے مولانا، کہ وہ جو 12 گریں لگائیں، 10 گریں لگائیں، فی ہے 12 عقدتن، اس بات کے اوپر ساری باتیں۔ میری بات سنیں، یہ پیچھے روایت کیا ہے؟ یہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے، یہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے، یہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اپنے ٹائم میں بات کرنا، اپنے ٹائم میں بات کرنا۔ یہ آپ نے کتنا بڑا الزام لگایا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ نے عامت الناس کو دھوکہ دیا، میرے اوپر آپ نے الزام لگایا کہ آپ ابن کثیر کے اوپر الزام لگاتے ہو۔ یہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے، یہ روایت کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کہتا ہے ایسی روایتیں جو ہیں وہ بلا اسناد ہیں، نکارہ شدید۔ تمہارے ساتھ ہاتھ ہلانے سے، تمہارے سر ہلانے سے میں مانوں گا نہیں۔ یہ دیکھو یہ پوری روایت دیکھ پیچھے سے۔ قال لبید بن عاصم الیہودی قال وبما طبہ قال بمشط ومشاطۃ قال وعین هو قال فی جف طلعۃ ذکر تحت رعوفۃ فی بئر ذروان۔ یہ ساری بئر ذروان والی اسی روایت کی بات کر رہا ہے مولانا۔ آپ نے اتنا بڑا فتویٰ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے لگایا، آپ نے ظلم کیا، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے غلط بیانی کی، آپ نے قرآن آگے رکھ کے، حدیثیں آگے رکھ کے، بخاری آگے رکھ کے آپ نے میرے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے امام ابن کثیر کے اوپر الزام لگایا ہے۔ یہ امام ابن کثیر نے اسی روایت کے اوپر بات کرتا ہے۔ کیسے آپ کے اندر جرت ہوئی کہ آپ نے ابن کثیر کے بارے میں ایسے باتیں کر دی؟ دوسری بات، تو کہتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر یہ وساوس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ امت کا اجماع قاضی ایاز کا میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، علی عصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی من الشیطان وکفایت منہ لا فی جسمہ بانواع الاعضاء ولا علی خاطرہ بالوساوس بالوساوس بالوساوس۔ یہ امت کا اجماع ذکر کرتا ہے قاضی ایاز، یہ امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر کے وجود کے اوپر وسوسے نہیں آ سکتے۔ آپ نے کیسے اس بات کے اوپر جو ہے اقرار کر دیا؟ دوسرے مقام کے اوپر جو ہے والاجماع ولا عصمت النبی، عصمت کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی حفاظت کی ہے۔ کوئی نہ جسمانی طور پہ، نہ روحانی طور پہ، نہ عقلی طور پہ، نہ جسمانی طور پہ۔ آپ بار بار ذکر کرتے ہو بیماریوں کا، اور بیماری ایک طبی چیز ہے۔ تم اس بات کو ثابت کر کہ پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، اور یہ جادو کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں، جادو کی وجہ سے آپ ایسے ہوا ہے آپ کو۔ یاتی النساء ولا یاتیہن، آپ عورتوں سے صحبت کرتے گویا کہ نہیں کرتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، پڑھ۔ ابھی میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے روایت فوری پڑھ دی امام بخاری کی، کہ تم نے کہا کہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے اس روایت کو۔ یہ حوالہ لے جاؤ المجموع شرح المہذب کا، آپ کہتے ہو کہ ہمیں دکھاتے، دیکھ لیا یہ حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ امام مالک جو ہیں وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں، وہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیوں نہیں ذکر کی؟ میں نے کہا جہاں پہ دوسری روایتیں ذکر کی ہیں، اگر یہ روایت قرآن مقدس کی مخالفت میں نہ ہوتی، پیغمبر کی عصمت کے خلاف نہ ہوتی، تو امام مالک ابن انس اس کو ضرور ذکر کرتے۔ اب سن امام مالک اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام مالک کہتے ہیں ہشام کذاب ہے، جس کی تم روایتیں ذکر کرتے ہو اس کا حافظہ ختم ہو چکا ہے، اس کا حافظہ خراب ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم نے ہشام کی یہ روایت مانگنی ہے، جو بھی ہشام کی روایتیں عراقی لوگ کرتے ہیں ان کے اندر غلطیاں ہیں، وہ قرآن کی عصمت کے خلاف ہے۔ تیسری بات، آپ نے اپنے دعوے کے خلاف کیا، آپ نے مجھے کوئی قرآن کی دلیل ایسی نہیں دی جس دلیل کے اندر یہ بات ہو کہ پیغمبر کی وجود، پیغمبر کی ذات کے اوپر جو ہے جادو کا اثر ہوا، آپ نے کوئی دلیل مجھے نہیں دی۔ تیسری بات مولانا، آپ نے کہا حدیث صحیح، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے حدیث؟ یہ صحیح ہے؟
یہ حدیث حسن ہے. آپ نے مجھے ساتھ بات کی، شرائط یہ حدیث صحیح بات ہوگی، صحیح کی ہم دلیل دیں گے. آپ اس روایت کو تو تائید کے طور پہ بھی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ خبر واحد ہے، یہ حدیث حسن ہے. خبر واحد زن کا فائدہ دیتی ہے. یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یہ دیکھ میرے پاس فقہ اکبر موجود ہے خبر واحد کے بارے میں. یہ حسامی ہے، حسامی کا قانون تم نے مدارس میں کیا پڑھا، لوگوں کو تم نے کیا پڑھایا. یہ خبر واحد ہے. خبر واحد جو ہے وہ زن کا فائدہ. والحال ان خبر الواحد لا يفيد اليقین، یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی. پہلے آپ نے ظلم کیا کہ آپ نے حدیث صحیح کہا، آپ نے بیان حدیث حسن کی. آپ کو کیوں آپ نے حدیث حسن بیان کی؟ جب آپ کا عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ عقیدے کے مسئلے کو حسن حدیث کے ساتھ ذکر کر رہے ہو اور خبر واحد کو ذکر کر رہے ہو جو کہ زن کا فائدہ دیتا ہے. یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پہلی بات کہ آپ نے اپنے دعوے کے اوپر کوئی دلیل نہیں تھی. آپ نے دعویٰ یہ تھا کہ نبی کی ذات پہ جادو کا اثر ہوا ہے. آپ نے مجھے قرآن سے کوئی دلیل نہیں دی. آپ مجھے ادھر ادھر سے گھیر کے حدیث کی طرف لا رہے ہیں. میں ساتھ ساتھ حدیث کا بھی جواب دوں گا، لیکن یہ میری للکار ہے کہ آپ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. آپ ایک دلیل مجھے قرآن سے پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن مقدس کی کوئی دلیل نہیں. آپ نے دعویٰ میری طرف کس لیے بھیجا ہے؟ میں نے اس کو چاٹنا ہے دعوے کو، جب آپ نے دعوے کے خلاف جانا ہے اور آپ نے لکھا ہے وہاں پہ حدیث صحیح کی دلیل ہوگی. آپ کو کیسے جرت ہے کہ آپ حسن حدیث بیان کرتے ہو اور پھر کہتے ہو ہمارا عقیدہ ہے؟ عقیدے کو خبر واحد کے ساتھ تم ثابت کر رہے ہو، جبکہ فقہ اکبر یہ میری لکھی ہوئی نہیں ہے. دوسرا قانون اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ جو ہے خبر واحد جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی. یہ کتاب میرے پاس مولانا یہ الفقہ الاکبر، یہ فقہ الاکبر جو ہے یہ میں نے نہیں لکھی، اس کے اندر بھی قانون دیکھ لے. وہ احادیث الاحاد لو ثبتت انما تکون ظنیہ. اگر خبر واحد اگر ثابت بھی ہو جائیں تو انما تکون ظنیہ، وہ ظن کا فائدہ دے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. قرآن کی آیتوں میں آتی ہے. آپ نے دعویٰ کیا حدیث صحیح کا، آپ نہیں بیان کر سکتے حسن حدیث. اگر حسن کرنی تھی تو آپ دعوے میں پہلے لکھتے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں نے بخاری کی روایت پڑھی، کہنے لگے کہ علامہ ابن کثیر نے اس کو رد کیا. میں نے پھر کہا بخاری میں پیش کرتا ہوں، رد تو پیش کر دے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. مولوی صاحب دھوکے سے باز آ جا، اللہ سے ڈر. جس کو امام بخاری رد کرتا ہے وہ بخاری، اپنا امام ابن کثیر رد کرتا ہے وہ بخاری والی حدیث نہیں ہے. وہ حدیث بخاری اور لفظ لبید اور بھی روایتوں میں غیر بخاری میں آتا ہے. بخاری والی روایت کو اگر ابن کثیر نے رد کیا ہے تو اس کو رد پیش کرو میاں، اس سند کو اور اس کو سارے متن کو رد کر. مولوی صاحب تجھے توبہ کرنا پڑے گی ورنہ یہ قلعہ بن جائے گا دماغ میں. میں نہیں چھوڑنے والا اس بات کو کہ تم نے اتنا دھوکہ دیا کہ بخاری، میں نے تو وہ روایت نہیں پڑھی جس کو تو رد کرنے کے لیے. یہ انسان کے لیے عقل کا خراب ہو جانا کافی ہوتا ہے. جو میں پیش نہیں کر رہا اس کو رد کر رہا ہے، عجیب بات نہیں ہے. میں تو بخاری پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو رد کر رہے اور پھر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میاں بات یہ ہے جو عصمت رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. واللہ یعصمک من الناس. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب اپنی تفسیریں چھوڑ، مفسرین کی تفسیریں پڑھ. واللہ یعصمک من الناس یعنی یحفظک یا محمد ویمنعک منہم. المراد بالناس ہنا الکفار فان قلت الیس قد شج راسہ وکثرت بائے رباعیت. اگر تو کہے کہ یعصمک کے خلاف ہے نبی پاک کی ربائی کا شہید ہو جانا، پیغمبر کائنات کے جسم کا شہید ہو جانا. حضرت علامہ فرماتے ہیں قلت المراد منہ انہ یعصمہ من القتل. میرا القتل اس حدیث سے مراد ہے کہ اللہ نبی کو قتل نہیں ہونے دے گا. اس آیت سے مراد ہے کہ اللہ نبی کو قتل نہیں ہونے دے گا. اپنی تفسیر کیوں پیش کرتے ہو؟ اور اس کے بعد یہ دیکھیے میرے پاس نووی کا مقدمہ موجود ہے. فرماتے ہیں امام الحرمین کہتا ہے لو حلف انسان بطلاق امراتہ. اگر کوئی بندہ یہ کہہ دینا کہ میری بیوی کو طلاق ہے اور اگر یہ حدیث متفق علیہ نبی کی نہیں ہے اس کو طلاق وہ حانس ہو جائے گا. یہ بخاری کے بارے میں حضرت امام نووی نے یہ بات کہہ دی. اور یہ تو کہتا ہے کہ خبر واحد صرف زن کا فائدہ ہوتے ہیں. یہ دیکھ نور الانوار میرے ہاتھ میں ہے. نور الانوار میں حضرت علامہ
फरमाते हैं मुल्ला जीवन इन कानत अहादन लाकिन लम्मा तलक्कत हो अल उम्मत बिलकबूली सारत बिमंजिलति अल मशहूर। और जिस वक्त खबर वाहिद को तलक्की कबूल हासिल हो जाए और तलक्की कबूल उम्मत उसको कबूल कर ले, वो सिर्फ खबर वाहिद नहीं रहती, वो मशहूर हो जाती है। और मशहूर का मुनकर वो जल्लाल है, शजूर का मुनकर वो मोतज़ली है। लिहाजा तो इसको खबर वाहिद, मैं आपसे सवाल करता हूँ, बुखारी के अंदर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहवील किबला हो गया था और एक सहाबी पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ के जाता है, मस्जिद कुबा में पहुंचता है और उसने अकेले ने खबर दी, लोगों मैं नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ के आया हूं, और लोगों किबला बदल गया। एक बंदे की खबर पर सब ने एतमाद किया। और ये देख मेरे पास अहनाफ की ये शरह अकायद मौजूद है, इसमें ये फरमाते हैं खबरुल वाहिदी इज़ा तलक्कतुल उम्मतु बिल कबूली अमलन बिही व तस्दीकन लहू युफीदु अल इल्मल यकीनिया इल्मल यकीनिया इल्मल यकीनिया। कि जिस वक्त खबर वाहिद को तलक्की कबूल हासिल हो जाए वो खबर वाहिद नहीं रहती, वो इल्म यकीनी का फायदा देने वाली मशहूर हो जाती है। और ये जो बुखारी की रिवायत है इसका इनकार हजरत अल्लामा इमाम शाह वलीउल्लाह कहता है बिदती कर सकता है, वो जो सहाबा का दुश्मन है वो कर सकता है। अल्लामा इब्न कुतैबा कहता है ये मुआनिदुल लिल कुरान है, कुरान का दुश्मन इसका इनकार करेगा। वो कहता है मुखालिफुल लिल कुरान, वो कुरान का दुश्मन और मुखालिफ होगा जो इस हदीस का इनकार करेगा जो सहीहैन के अंदर मौजूद है। मौलवी साहब कम अज कम इन बातों का तो ख्याल कर। और कहते हैं कि जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक ये देखिए कुरान कहता है अम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन, ऐ मेरा पैगंबर अगर कभी शैतान तुझे चोक लगा दे तो फस्ताइज़ बिल्लाह, कि अल्लाह ताला से पनाह ले लिया कर। ये बातें कुरान पाक में मौजूद हैं। कहता है इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतान, इसमें नबी का कहा तज़किरा है। युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरि अन्ना, मैंने लिख कर दिया है नबी मुकर्रम पर जादू हुआ, मैंने लिख कर दिया है नबी मुकर्रम मूसा नबी मुकर्रम है, मूसा नबी मुकर्रम है। जो मूसा को नबी मुकर्रम नहीं मानता वो काफिर है, काफिर है, काफिर है। मैंने अपने दावे पर कुरान पेश कर दिया, मैंने अपने दावे पर हदीस बुखारी पेश की, 7 जगह पर बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है। कहता है मैं इस पर जरा करूंगा, जरा करूंगा। कहता है हिशाम कज़्ज़ाब है, अलावा इमाम मालिक ने कहा कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। मौलवी साहब ये किसकी किताब लिखी हुई है? किसकी लिखी हुई है? हजरत की फारूकी की लिखी हुई है, मेरे मद्दे मुकाबिल की फारूकी की लिखी हुई है, मौलवी याहिया की लिखी हुई है। कहते हैं हिशाम ने और भी बड़ी गंदी चीजें की। ये कहते हैं बताओ जी कि नबी एक मुकर्रम की वफ़ात के वक़्त हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी? जवाब दिया आपकी वफ़ात के वक़्त हज़रत आयशा की उम्र 18 साल थी। कहता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत आयशा से निकाह करते थे उम्र कितनी थी? मौलवी याहिया फारूकी कहता है उस वक़्त उम्र 9 साल थी। ये हदीस बुखारी की अन हिशाम अन अबी अन आयशा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आइए मैं चैलेंज करता हूं, तेरे घर की बात है, तेरे हाथ की लिखी किताब है। मैंने कहा था अगर हिशाम को छेड़ा तो मैं किला ठोक के रख दूंगा। मैंने कहा था हिशाम को मत छेड़ना। ये हिशाम तेरे घर से लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है। ये मौलवी साहब तेरी किताब है, ये तेरे पास मोहम्मद याहिया बिन हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी इस सनद को तूने कबूल कर रखा है, अपने हाथों से लिखकर कबूल किया हुआ है। हशाम अन उर्वा हशाम जुबैर अन जुबैर अपना उर्वा अन आयशा, ये रिवायत बुखारी की मौजूद है। ये 4-5 जगह पे मौजूद है, तीनों चारों जगह पर यही रिवायत इसी सनद के साथ। जो सनद यहां पर इमाम बुखारी लाए वही सनद सुहेरा रसूलुल्लाह वाले इमाम बुखारी लाए। अल्लाहु अकबर। दो जी जवाब दो, जान दो, दे दो जवाब। देखो कहाँ बुखारी और कहाँ मेरे जैसे गरीब आदमी की बातें। आप मेरी बातों में जिरा करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी शर्रफ़नी हाज़ा। ओ अल्लाह के बंदो मेरी तेरी बात की कोई हैसियत नहीं, मेरी तेरी बात की कोई हैसियत नहीं, मेरी तेरी बात की। ये मैंने तलब इल्मी के ज़माने में लिखी है, ये मैंने हदीस की तहकीक करने से पहले ये बात लिखी है। हाँ ठीक है मेरी बात सुने, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। मेरी ठीक है, ये मेरी लिखी हुई किताब है, जो गलत मैं बात नहीं करता, ये मैंने ही लिखी है। ये मैं राबिया में पढ़ता था उस वक़्त मैंने किताब लिखी है।
ہے, ٹھیک ہے. یہ میں جو کتاب جب میں نے لکھی ہے یہ اس وقت کی کتاب ہے. میں آپ کی طرح ضدی نہیں, انادی نہیں ہوں. میں جو غلطی ہے میری میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یہ میری زمانہ طالب علمی کے زمانے میں پہلے زمانے کی یہ کتاب لکھی ہے, اور میری کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں. میں ذکر کرتا ہوں بڑی کتابوں کی. آپ کا اتنا ذہن چھوٹا, آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملی. اللہ کے بندوں میری کتاب پہ تبصرہ کر. مجھے الحمدللہ مجھے بھی شرف ہے کہ میری کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ آپ نے میری کتاب ہی اٹھائی. واہ ماشاءاللہ, آپ کو اور کہیں سے دلیل نہیں ملی, آپ نے میری کتاب ہی اٹھائی. آپ نے کہا ہشام کے بارے میں, واہ مولانا, اب میرا اس روایت کے اوپر اعتراض ہے. باقی آپ نے کہا ہشام کے بارے میں, ہشام وہ ہے, آپ نے اپنے دعوے کی دلیل مجھے نہیں دی, آپ نے اپنے دعوے کے مطابق دلیل نہیں دی. اور آپ نے علماء بیٹھے ہیں, مولانا بڑے عالم ہے, مولانا باجوہ صاحب, مولانا راشد صاحب, حضرت انہوں نے دعوے میں لکھا ہے کہ نہیں حدیث صحیح لکھا ہے؟ علماء اس بات کی تو گواہی دو. آپ میری بات سنیں, آپ مولانا آپ نے وہ دعویٰ سنا, سب نے سنا ہے نا یار, مسجد میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے میری بات نہ ماننا, آپ ان کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اور جو سچی بات ہے مسجد میں وہ تو گواہی دو. حدیث میں دعوے میں کیا لکھا ہے؟ حدیث صحیح لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اب دیکھو آپ نے کیوں حسن بیان کی جب حدیث صحیح, مشہور صحیح تو نہیں, مشہور تو اور چیز ہے, مشہور عزیز غریب وہ دوسری چیز ہے. آپ دعوے میں لکھتے کہ میں بھائی حدیث حسن بیان کر سکتا ہوں, آپ دعوے میں لکھتے, جھوٹے آپ ہو یا ہم ہیں, کذاب آپ ہو یا ہم ہیں, ہمیں کہتے ہو کہ آپ منکر ہو, آپ جھوٹے ہو, آپ کذاب ہو, آپ جھوٹی باتیں تو آپ کرتے ہو. او اللہ کے بندو, دعوے میں تم نے لکھا کہ حدیث صحیح, تو کیسے آپ نے حدیث حسن بیان کر دی؟ علماء فکروا یا علماء الکرام, آپ میرے سر کا تاج ہو, آپ اس بات کے اوپر کیوں نہیں سوچتے؟ اس کا مطلب ہے کہ مولانا کے پاس ایک حدیث صحیح کوئی نہیں, قرآن کی ایک آیت اپنے دعوے کے مطابق نہیں ہے, ایک حدیث صحیح بھی اپنے دعوے کے مطابق نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ حسن کیوں پیش کرتے؟ اگر ہوتی تو یہ حدیث حسن کیوں پیش کرتے؟ کوئی آدمی بھی جو ہے, آپ پھر بات کی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی, وہ بھی میں آپ کو بات دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں, آپ نے جو ہے مجھے دوبارہ یاد کروا دی. اب حدیث اگر ایک آدمی کے پاس صحیح ہو تو اس آدمی کا دماغ خراب ہے, مجھے کہتے ہو آپ کا دماغ خراب ہے, میرا الحمدللہ دماغ خریق ہے, مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے. آپ نے دعوے میں صحیح لکھا, پیش حسن کر رہے ہو. بات بچی کی ہوتی ہے, آپ کسی اور کی باتیں کرتے ہو, بات بیٹے کی ہوتی ہے, آپ کسی اور کی باتیں کرتے ہو. مولانا یا تو لکھتے یہاں پہ کہ میں حدیث حسن پیش کر سکتا ہوں, ہنسنے پہ باتیں نہیں ہوتی, یا تو لکھتے اگر آپ نے دعوے میں لکھا ہے حدیث صحیح تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس صحیح کوئی نہیں, تو اس لیے آپ حسن پیش کر رہے ہیں نا. اور قرآن کی آیت آپ نے اپنے دعوے کے مطابق مجھے ایک بھی ابھی تک پیش نہیں کر کے دی. ایک دعویٰ میں نے پڑھا ہے, آپ نے کہا میرا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کی, آپ نے دیکھو, اب دیکھو جھوٹا. ذرا مولانا سارے غور سے بات سنا, کہتے ہیں میں نے لکھا ہے نبی, کہتے ہیں میں نے لکھا ہے نبی, نبی لکھ کے تو دلیل مجھے موسیٰ پیغمبر کی. میری بات سنیں, اب دیکھو مولویوں کا دھوکہ. مولوی اندر چوری کرتے ہیں عوام کے لیے نا, جو ہے ایک مال کا ڈاکو ہوتا ہے, مولوی دلائل کا ڈاکو ہوتا ہے, یہ اندر چوریاں کرتے ہیں. اب انہوں نے لکھا, اب دیکھو آپ نے کیا لکھا, نبی اکرم صلی اللہ, دیکھو میری بات سنیں, دوسری بات. اب آپ کی مراد میں تو نہیں بتا, میں نے تو لفظ دیکھنے ہیں آپ کے نا. اب دیکھو بات ہے پیغمبر کی ذات کی, دلیل موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ ہے یا نبی علیہ السلام اعلیٰ ہے؟ مجھے بات بتانا ذرا. نبی علیہ السلام اعلیٰ ہے, کیا اعلیٰ کو ادنا پہ قیاس کر سکتے ہو؟ اعلیٰ کو ادنا پہ قیاس, اور موسیٰ پیغمبر کو تو اگر آپ نے قیاس کرنا ہے تو نبی علیہ السلام کو کیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آپ قیاس کر رہے ہیں؟ آپ کو کون سی دلیل ہے قیاس کرنے کی؟ کیا آپ بار بار دلیل دیتے ہیں, میں بات نبی علیہ السلام کو کرتا ہوں, کہتے ہیں میں نے لکھا ہے نبی مکرم, اور کہتے ہیں میری مراد ہے موسیٰ علیہ السلام. آپ پھر کلمہ موسیٰ پیغمبر کا پڑھو, نبی علیہ السلام کا کیوں پڑھتے ہو؟ آپ پھر شریعت موسیٰ کی پہ عمل پڑھو, نبی علیہ السلام کی شریعت پہ کیوں عمل کرو؟ آپ نمازیں 3 پڑھو, 5 نہ پڑھو. آج اپنے مدرسے میں جا کے اعلان کر دو بھائی میں شریعت موسیٰ کا ہوں, میں آج کے بعد نمازیں 3 پڑھوں گا. میں دلیل پیغمبر کے بارے میں پوچھتا ہوں, آپ مجھے دلیل موسیٰ علیہ السلام کی دے رہے ہیں, کہتے ہیں میں نے لکھا ہے نبی. اب دھوکہ دیکھو, میں نے لکھا ہے نبی, میں نے نبی لکھا ہے, میری مراد موسیٰ علیہ السلام. بات اللہ کے بندوں میرے ساتھ آپ کی ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر. آپ نے روایت پیش کی ابھی ہشام کی, جو بادشاہوں سے چندے لینے والا بندہ ہے,
بادشاہوں کے سامنے پیسے مانگنے والا آدمی ہے ہشام، منصور بادشاہ کے سامنے منتیں کرنے والا آدمی ہے منصور جو ہے یہ۔ اگر آپ کا ہشام جو ہے ایک حوالہ نہیں مولانا، کتنے حوالے چاہتے ہو؟ تاریخ بغداد کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، لیکن یہ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی یہ کتاب ہے، اس کا ذرا نکالو ذرا، اس کے اندر کیا عبارت لکھا؟ ان ہشام ابن عروہ انہ دخل علی المنصور، انہو دخل علی المنصور، منصور بادشاہ کے سامنے داخل ہوا، یا امیر اقضی عنی دینی، علماء ذرا فیصلہ انصاف کا دیکھنا، ذرا غور سے میری عبادت سننا، جو بادشاہوں سے چندہ لینے والا آدمی ہے تم اس کی روایتیں بیان کرتے ہو قرآن کے مقابلے میں، جو بادشاہوں کے درباروں کے اوپر بیٹھنے والا آدمی ہے، جو سرکاری ملا ہے، تم اس کی روایتیں بیان کرتے ہو۔ سرکاری ملا کا دفاع کرنا تمہارا حق ہے، محبت کا دفاع کرنا ہمارا حق ہے۔ تمہیں مبارک ہو سرکاری ملا، تمہیں مبارک ہو کذاب راوی، تمہیں مبارک ہو حافظ خراب والا راوی، ہمیں مبارک ہے محمد کی زندگی۔ اب دیکھ، یہ امام ذہبی کی کتاب ہے، یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، سیر اعلام النبلاء۔ امام کہتے ہیں فقال دخل علی منصور، آپ بھی نکال لو، منصور کے پاس داخل ہو، فقال یا امیر المؤمنین اقضی عنی دینی، امیر المؤمنین ابو منصور میرا قرض اتار دو۔ کہتا ہے قال وکم دینک، تیرا کتنا قرض ہے؟ وہ کہتا ہے میرا 100,000، 1,00,000 قرض ہے۔ دیکھو یہ ہشام کی حالت دیکھو، 1,00,000 قرض ہے۔ کہتا ہے وَأَنْتَ فِي فِقْهِكَ وَفَضْلِكَ تَأْخُذْ 100,000، اتنا بڑا فقیر سارا کچھ ہے، اپنے 1,00,000 آدمی قرض کیوں لے لیا؟ آگے کہتا ہے فَأَحْبَبْتُ وَاتَّخَذْتُ لَهُمْ مَنَازِلَ، میں نے بچے جو ہے ان کی شادی کرنی تھی، ان کے گھر بنانے تھے۔ وَعُلِمْتُ عَنْهُمْ خَشِيتُ أَن يَنْتَشِرَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا أَكْرَهُ فَفَعَلْتُ سِقَطًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَرَدَّدَ عَلَيْهِ 100,000 اسْتِعْظَامًا لَهَا۔ وہ کہتا ہے یہ تو بہت بڑا تیرے اوپر قرض ہے۔ آگے بات کرتے کرتے کہتا ہے میں آپ کو صرف 10,000 دوں گا۔ قد امرنا لك ب10,000، میں ساری عبارت نہیں، کہتا ہے قد امرنا لك ب10,000، میں آپ کو 10,000 دوں گا۔ فقال، کہتا ہے یا امیر المومنین فاعطنی ما اعطیت، تیری مہربانی جتنے ہیں اتنے ہی دے دے، جتنے ہیں اتنے ہی دے دے، ٹھیک ہے مجھے 10,000 ہی تمہارا قبول ہے۔ وانت طیب النفس، آپ جو ہے بڑی اچھی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولوی صاحب نے 3 مہینے پہلے مجھے یہ کتاب عنایت فرمائی تھی اور کہتے ہیں میں نے لکھی ہے کہ زمانے میں آج سے پہلے یہ آپ کی زبان سے کیوں نہیں نکلا، میں توبہ کرتا ہوں۔ آج پھنسیا تو کی کر دے بیا توبہ۔ مولانا یہ اس سے بھاگ نہیں سکتے، آپ نے ہشام کو صحیح کہا ہے، آپ نے ہاتھوں سے کہہ کے لکھا ہے۔ یہ ہشام والی روایت ان عروہ اور ان عائشہ، ہمیں اس کا جواب دیے، اور آپ نے اس سے پہلے اگر کہیں توبہ کیے تو آپ اس کا حوالہ پیش کریں۔ پھنسے کی توبہ ہم قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اور تم نے کہا ہشام قرض لیتا تھا، پوری محفل سے مجھے کوئی بتائے قرض لینا گناہ ہے؟ قرض لینا گناہ ہے؟ اور پھر کہتے ہیں علامہ ذہبی نے لکھا، یہ میرے پاس حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ کا ہے کہ حضرت علامہ ذہبی یہ سیر اعلام النبلاء، یہ میں دیکھیے یہ فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ، حضرت علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ ہشام بن عروہ جو ہے یہ فرمایا ثقۃ شیخ الاسلام حجت الامام، اور آگے فرماتے ہیں جس نے ہشام کے خلاف کوئی لفظ بولا قول مردود مرزول، کہ ہشام کے خلاف کوئی بندہ بکواس نہ کرے، کوئی زبان درازی نہ کرے، یہ مرزول ہے، یہ مردود ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر ہشام پہ جرح کرو گے، جتنی جرح ہشام پر ہے، امام مالک پر ہے، امام شابی پر ہے، فلاں امام پر ہے، کیا ان سب کو رد کر دو گے؟ یہ کس نے کہا؟ حضرت علامہ
ज़ाहबी ने कहा मौलवी साहब हिशाम इतना आला चलता चलता तेरे घर में भी आला चला गया, तूने भी अपने हाथों में आला कह दिया। और सारी जिंदगी लोग हजरत अबू बकर के घर के दुश्मन रहे। ये हिशाम ये हजरत जुबैर का पोतरा है, ये हजरत अबू बकर के घर के तार निस्बत रखता है। हजरत अल्लामा ज़ाबी तो कहते हैं इन लोगों का कौल मोतबर नहीं है। मैं कहता हूं ये धोखा छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो। अल्लामा ज़ाबी को पलटा पलटा के ना बयान करो। अभी तुमने धोखा दिया था, अभी तक उसकी सफाई नहीं की कि मैंने बुखारी की रिवायत पढ़ी थी और तुमने अल्लामा इब्न कसीर का वो कौल पेश किया जो और रिवायत के लिए है जो बिला सनद है। ले तुमने वहां पर भी धोखा किया और अभी तक ये धोखा वहीं चला रहा है और यहां पर भी तुमने धोखा कर दिया। हजरत अल्लामा ज़ाहबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये देखिए फरमाते हैं तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल इमाम अल हाफिज़ अल हुज्जत सिकतन सबतन कसीर अल हदीसी हुज्जतन अल फ़क़ीह सिकतन इमामुन फिल हदीसी इमामुन फिल हदीसी अरवा हिशाम बिन उरवा सिक्कतुन सबतुन लम यनकुर अलैहि शैयन। हजरत ज़ाहबी तो ये कहता है हिशाम को, और झूठ बोलते हो। हजरत हिशाम एक बेहतरीन इंसान है, उसको रद्द करते हो। तूने भी अपने हाथों से लिखा कि हिशाम आला है, तूने भी उसकी रिवायत को कबूल किया। ये मेरे पास तेरी किताब है, इससे पहले अगर तूने तौबा की है। और फंसे की तौबा कौन कबूल करता है? ऐसे की तौबा नहीं होती। ये तेरे हाथ से लिखी हुई किताब मेरे पास मौजूद है कि हिशाम और 3 माह पहले आपने मुझे ये इनायत की है। और उसके बाद तुमने कहा अल्लामा ज़ाहबी इसको कहता है कि फलां फलां। हजरत ज़ाहबी तो ये कह रहा है, मेरे पास ये भी तज़किरा है, मेरे पास ये मीज़ानुल एतदाल भी है। जरा मीज़ानुल एतदाल भी पढ़ता चला जा। हजरत हिशाम के बारे में हजरत अल्लामा क्या कहता है? यहाँ कहता है अहातुल आलामी हुज्जतुल इमामी। फरमाया लोगों बाज लोगों ने इसके अंदर तनाकुस पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन आगे पता क्या कहते हैं? लम यबका हिफ्ज़ हो। और यार इस तरह की हिफाजत कमजोरी वाली, इससे तो कोई भी ना बचा। अमर मासूमन, और नबी कौन? नबी के अलावा कौन मासूम है? फिर आगे कहता है जिन लोगों ने इसकी हदीसों में गड़बड़ करना शुरू की थी और कहते हैं मिस्लु हासा यकौल मालिकिन वली शोबता वली वकीन वली कबार सकाती। फिर तो सारे ताबियों को तुम्हें रद्द करना पड़ेगा, सारे सीका रावियों को बर्बाद करना पड़ेगा अगर मामूली कमजोरी पर हजरत हिशाम पर तुमने जरा की। अल्लामा ज़ाहबी की ये किताबें हैं। बुखारी के अंदर हिशाम बिन उरवा और अन आयशा 270 हदीसें हैं। कर रद्द सार को निकाल बुखारी को, क्यों खामखा बुखारी का दुश्मन बना बैठा है? युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा कहते हैं बुखारी की हदीसें ला तुफस्सिलूनी अला मूसा। मुझे इसका जवाब चाहिए। नबी पाक ने खुद कहा कि मुझे मूसा पर फजीलत ना दो। इस फजीलत से क्या मुराद है? बुखारी पेश करता है तुमने कहा मूसा आला और फलाना आला। अरे भाई तेरी ये तरतीब मूसा की नकाहत कमजोरी बयान करती है, मूसा के अंदर ऐब बयान करती है। तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि किसी नबी की ऐसी शान बयान करना दूसरे नबी की तौहीन हो जाए, ये कुफर होता है। युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा। घर की बात आई और कहते हैं जनाब ये तो मैंने तौबा कर ली है। कहाँ लिखी है तेरी तौबा? पेश कर, हम मुनाजरा हारते हैं। तहरीर दिखा, कहा तूने कहा मैंने इससे तौबा की है। आज फंसा है तो कहता है मैंने तौबा कर ली। इंजी तेरी तौबा सी कबूल करिए तो तेनू इंजी दौड़न दइए? इंज नहीं चलता काम, इंज नहीं चलता काम। मैंने ये बुखारी पढ़ी है, फिर पढ़ रहा हूँ। फरमाया फिर पढ़ो। अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद समेत इब्न उयैना था यकूल अव्वल। मैंने कहा था मौलवी साहब भूले से भी बुखारी को हाथ न लगाना। अल्लाह की कसम दे के कहता हूं, इंशाअल्लाह अपने रब पे भरोसा करके कहता हूं, मैंने कुरान छुड़वा के छोड़ा है। कहता जी नबी की बात कर, युखय्यलु इलैहि तेरी बात है, यहां पर नबी मूसा की बात हो रही है। और युखय्यलु इलैहि मैंने डंडा रखा हुआ है यहां पर, मैंने यहां पर डंडा रखा हुआ है। कभी कहता है सेहर कुफर है। और भाई सेहर तो कुफर है, दलील कौन सी पेश कर रहा है? हम सेहर कुफर ना कुफर पर यहां पर दलाल पेश करने के लिए आए। हम तो कहते हैं सेहर मौजूद है, साबित है, लहू हकीकतुन इंदा आले सुन्नती। ये मैं
میں نے 15 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، ان کا کون رد کرے گا؟ میں نے 45 آیتیں قرآن کی پیش کی، ان کا کون رد کرے گا؟ اور یہ میں نے بخاری کی 7 جگہ پر حدیث پیش کی، اس کا کون رد کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ امام مالک نے کہا کہ یہ حجت نہیں ہے، اور کہاں کہا؟ حضرت علامہ صاحبی انکار کرتا ہے، کہتے ہیں خبردار اس طرح کی کوئی بات حشام کے متعلق قبول نہ کرنا۔ ہم اس کو کہتے ہیں جی اس نے لیے تھے، کسی سے قرضہ لیا تھا، یہ بادشاہ کے پاس گیا تھا۔ میں نے کہا قرضہ لینا کو ممنوع ہے، اور تو بھی تو 1000 دفعہ قرضہ لیتا ہے، ہم بھی قرضے لیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے قرضے کے ساتھ ایک دوسرے کے تعاون میں بڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک نے بھی بیان کیا، جب ایک دوسرے سے قرضہ لو لکھ لیا کرو۔ یہ کون سی بڑی عجیب بات تم نے پیش کر دی؟ یہ بات ہے ہشام کو رد کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں نے کہا کہ آپ نے جو دعویٰ لکھا ہے، دعوے کے مطابق آپ نے کوئی دلیل ابھی تک پیش نہیں کی۔ بڑکے مارنے سے کام نہیں ہوتا، بازو ہلانے سے کام نہیں ہوتا، سپیکر میں شور زیادہ کرنے سے کام نہیں ہوتا۔ ان باتوں کے اوپر ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ میں جو مطالبہ ہے میرا، آپ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کے اثر والی دلیل قرآن سے مجھے نہیں دے سکے۔ ایک دلیل آپ نے مجھے نہیں دی۔ آپ میری بات کی بات کرتے، آپ کہتے ہو پھنسے ہو کہ توبہ قبول نہیں۔ حضرات میری بات سنیں، یہ جو میری کتاب ہے اس کے اوپر 2 سال پہلے میری تقریر موجود ہے، وہاں پہ میں نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر والی جو روایت ہے یہ غلط ہے۔ عمر والی جو روایت ہے یہ ہشام کی روایت ہے۔ تم اس روایت کو قبول کرتے ہو؟ اس روایت کو تم قبول کرتے ہو؟ میں نے اس بات سے رجوع کیا کہ یہ روایت غلط ہے جو میری کتاب کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال کی ہے اور 8 سال یا 9 سال کی عمر میں ہے۔ یہ روایت غلط ہے۔ میں نے 2 سال پہلے اس بات کی تردید کر دی تھی، اور جو ہے میں نے اس بات کو رد کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے یہ روایت بھی ہشام کی ہے۔ ہشام نے تماشا بنایا ہے کہ ام المومنین کے ذمہ جھوٹی روایتیں لگاتا ہے۔ اور کون آدمی اپنی بیٹی کا اپنے وقت میں بولنا، میری بات میں کتابوں سے کروں گا، فکر نہ کریں، میں کتابوں سے کروں گا اس بات کے اوپر۔ جو آپ میری بات سنیں، پہلے میری بات سنیں، آپ اپنے وقت میں بولنا، آپ اپنے وقت میں بولنا، آپ اپنے وقت اوکے کوئی نہیں بولے یار، تسی کیوں بولتے ہو ساڈے وقت؟ تسی کٹ لو۔ مناظرہ میں لکھا ہوا ہے بنا بچا کسی ہم دشمن اپنا گالی گلوچ نہیں کریں گے، یہ شرط میں لکھا گیا۔ آپ نے اپنی یا تو حوالوں کے ساتھ ہشام کو جھوٹا ثابت کرے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کہ ہشام جھوٹا یہ ایک بزرگ کی توہین ہو رہی ہے، شرط انہوں نے قبول کی ہے، یا اس پر اپنا معاملہ اولا کر دے، ورنہ یہ بات جو ہے یہ ٹائم نوٹ کر لینا، اتنا ٹائم مجھے اضافی دینا نا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی مولانا میری بات سنیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہشام کی جو آپ نے یہ میری ساتھ بات کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر والی، آپ اس کی بھی بات کی بھی تصحیح کریں۔ کیا آپ ہشام کی یہ روایت کو مانتے ہو کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی؟ یہ روایت کو مانتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ بھی ہشام کی روایت ہے۔ جو اس نے جادو والی روایت ذکر کی ہے وہی ہشام ہے جو کہتا ہے عائشہ صدیقہ کی عمر جو ہے 6 سال تھی۔ وہی ہشام ہے جو روایت ام زرع والی ذکر کرتا ہے۔ مولانا ہشام کی ساری روایتیں مانتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہشام کی وہ روایت ہے جو قرآن مقدس کے تابع ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، جس میں پیغمبر کی توہین ہے، پیغمبر کے صحابہ کی توہین ہے، پیغمبر کی بیوی کی توہین ہے۔ اس روایت کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھ، یہ تم نے دعویٰ مجھے کیوں لکھ کے دیا؟ آپ حدیث حسن کس لحاظ سے بیان کرتے ہو؟ کہتے ہو آپ باتیں کرتے ہو، آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ حدیث حسن بیان کریں؟ کیا دعوے پہ لکھتے، اس کے اوپر لکھتے کہ میں حدیث حسن بیان کر سکتا ہوں؟ آپ کہتے ہو دلائل سے جو ہے راوی کو ہشام کو جھوٹا ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں امام مالک نے خطیب بغدادی کی جو ہے تاریخ بغداد، اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، میں ابھی کمپیوٹر سے آپ کو نکال کے دوں گا۔ اس میں کہا ہے قال علی مالک بن انس ہشام انہ کذاب، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت، ابھی یہ کتاب میری لکھی نہیں ہے، یہ تقریب التہذیب امام ابن حجر کی لکھی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ربما دلس، یہ تدلیس کرتا ہے۔ تیسری بات، تو نے مجھے ہشام کی پوری عبارت پڑھنی نہیں دی، پوری مجھے عبارت ہشام کی پڑھنے نہیں دی، آگے تو باتیں تو سنتا ہشام کی۔ اور منصور بادشاہ نے اس کو 10,000 روپیہ دیا، اس نے ساتھ آگے جو ہے حدیث بیان کر دی، جو ہے آگے اس نے روایت بیان کر دی۔ آگے دیکھ،
آگے دیکھ اسی کتاب، یہ تو کہتا ہے اپنی طرف سے یہ سیر اعلام النبلاء یہ امام ذہبی کی ہے، یہ اسی کی ہے جس کی میزان الاعتدال کا تو نے جو حوالہ دیا ہے، ذرا اس روایت کو ذرا پیچھے سے بھی پڑھتے آ کے نا، وہ اس نے قول ذکر کیا ہے، یہ کتاب میری لکھی ہے، یہ امام ذہبی کی لکھی ہے جس کی میزان الاعتدال ہے۔ اسی امام ذہبی نے یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ یہ آدمی کیا کرتا تھا، ان ہشام احوا الی ید ابی جعفر، اور یہ ابو جعفر بادشاہ کی طرف لپکتا تھا، لیقبلہا یہ اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا، فمنعہ اس کو منع کر دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ ہشام کی کون سی روایتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، آگے ذکر کر کے کہتے ہیں وقال یعقوب بن شیبہ ہشام سبت لم ينکر علی الا بعد مصیرہ الى العراق فانہ انبسط فی الروایت وارسل عن ابیہ مما کان سمعہ من غیر ابیہ عن ابیہ، یہ وہ روایتیں بھی ذکر کرتا ہے اپنے باپ سے جو اس نے اپنے باپ سے روایتیں نہیں سنی، یہ وہ روایتیں بھی ذکر کرتا ہے اپنے باپ سے جو اس نے اپنے باپ سے یہ روایتیں نہیں بھی سنی کی۔ آگے کہتے ہیں ان ہشام اوہام، اس کو وہم ہو جاتا تھا، کب؟ جس وقت یہ عراقیوں کی روایتیں بیان کرتا، مولانا یہ میری کتاب لکھی نہیں، کہتے ہیں ہشام کے اوپر تنقید کرو، ہشام کا رد کرو کتابوں کے ذریعے سے، یہ کتاب ہے جو میں نے آپ کو ذکر کی۔ آگے دیکھ یہ تہذیب التہذیب جو ہے، ابھی تم نے کہا کہ ہشام کی جو روایتیں ہیں، یہ تہذیب التہذیب میرے پاس موجود ہے، کہتے ہیں وقال الاجری نبی داؤد لما حدث ہشام ابن عروہ، آپ حضرت عائشہ کی عمر والی بات آپ نے نہیں جو ہے میرے سامنے واضح کی، آپ کہتے ہو آپ نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں میں نے 2 سال اس بات کو غلط ثابت کر دیا ہے کہ میری بات تو سنیں پہلے، میں نے اس بات کا رد کیا ہے، میں نے اپنی جگہ کے اوپر بھی رد کیا ہے کہ بھائی حضرت ہشام کی عمر 6 سال نہیں ہے، میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ کی اگر اس بات کے اوپر بھی آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی اس کے اوپر بھی دلائل دوں گا کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال نہیں ہے۔ اگر میرے اور آپ کی بچی کا کوئی رشتہ 6 سال کا مانگے تم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ کوئی نہیں تیار ہوتا۔ یہ ہشام نے کذب کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے ذمہ یہ روایت لگائی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں اگر ہشام کی یہ روایت مانتے ہو، ہشام کی یہ بھی روایت مانو کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال ہے، ہشام کی ذرا والی روایت بھی مانو، وہ بھی ہشام نے ذکر کیا 11 بیویوں کا قصہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قصے کے بارے میں کہہ دیا اے عائشہ میں تیرے ساتھ اسی ہوں جس طرح ابو ذرا ام ذرا کے ساتھ ہے۔ اب یہ روایت بھی ہشام کی ہے، اگر تم ہشام کی روایتوں پہ آؤ گے، میں نے بہت سی روایتیں یہاں پہ لکھی ہیں جو ہشام کی پیغمبر کی عصمت کے خلاف ہے۔ آپ ہشام کا دفاع کر، میں محمد کا دفاع کرتا ہوں، اقوال سے نہیں کتب کے ذریعے سے۔ اب دیکھ امام ابو داؤد کا قول دیکھ، یہ کتاب میری نہیں لکھی مولانا، تہذیب التہذیب فی رجال الصحیح، یہ کس کی کتاب ہے؟ فی رجال الحدیث، یہ امام ابن حجر کی کتاب ہے۔ امام ابن حجر کی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وقال الاجری عن ابی داؤد لما حدث ہشام ابن عروہ بحدیث ام زم حجرہ، اگر روایت ذکر کرے ہشام ام ذرا والی اس کو چھوڑ دو، کیوں؟ اس لیے کہ وقال العقیلی قال ابن لہیہ یوجب کان ابو الاسود، ابو الاسود کون ہے؟ ابو الاسود کون ہے؟ جو پروردہ ہے عروہ بن زبیر کا، اور یہ ٹائم عروہ بن زبیر کے پاس یہ آدمی رہا ہے، اور جو ہے ابو الاسود، ابو الاسود سالہ سال کہتے ہیں یوجب من حدیث ہشام عن ابیہ، ابو الاسود کو ہشام کی روایتوں پہ بڑا تعجب ہوتا تھا، جو پروردہ ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ کا، تو کہتے ہیں وربما مکث سنہ لا یکلمہ، سالہ سال ابو الاسود باتیں نہیں کرتا تھا ہشام سے۔ کتاب ساڑھی پڑھی نہیں اور مناظرہ مجھے پہلے بتاتے میری کتابوں میں کرنا ہے۔ دسنا مولوی آئیے صاحب توبہ کر لو، کتوں کتوں دوڑو گے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں 2 سال پہلے میں نے رجوع کر لیا تھا، یہ کتاب کس کی ہے؟ مولوی آئیے صاحب میرا نام پڑھ کے سناؤ لوگوں نو، ہاں زندہ باد۔ میں یہی تو بتانے آیا ہوں کہ مولوی آئیے جھوٹ بولتے ہیں، یہ دوگلی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ یہ حقیقت المیلاد مولوی یحییٰ فاروقی کی ہے، اس میں کہتا ہے 4 بڑے علماء بلد الحرام کا فتویٰ ہے میلاد کے خلاف، کہتا ہے العثیمین ایتے بڑا ہی وڈا مولوی سی، میں کہتا ہوں العثیمین کا تم نے یہ فتویٰ دیا،
حجت مان کر یہ میرے پاس فتاوا بلد الحرام ہے جس کا حوالہ پیش کرتا ہے اور جس کی توثیق کرتا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں نام ثابتہ فی الصحیحین وغیرہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سہرا لیکن لم یوصل الیہ من الناحیۃ الشریعۃ او الوحی انما غایۃ ما ہناک انہ وصل الی درجہ۔ مولوی صاحب یہ بھی اسیمن کی ہے، یہ بھی فتویٰ اس کا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ پیغمبر کائنات پہ جادو ہوا تھا، اللہ نے شفا دے دی تھی، وہاں کہتا ہے اسیمن کو قبول کرتا ہے، اور یہ بھی علماء بلد الحرام کا اسیمن کا فتویٰ موجود ہے۔ اب کہہ دے میں نے 10 سال پہلے اس سے بھی رجوع کر لیا تھا، اب کہہ دے کہ میں نے متعلم میں نے طالب علمی کے درمیان میں زمانے میں یہ کتاب لکھی تھی، اب یہ بھی کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کرو، اور انہوں نے کہا کہ اس نے مدلس لکھا ہے، یہ تقریب و تہذیب ہے۔ مولوی صاحب دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، یہ پوری بار پڑھو کیا کہتا ہے، سکتن فقیہن ربما ذلسا، یہ سکی تھا فقیہ تھا، لیکن میرا عزیز جو بخاری میں نے پیش کی ہے یہاں صاف لفظ ہے سامنے تو ابھی کہتا ہے کہ میں نے تدلیس نہیں کی، میں نے سراتن اپنے باپ سے سنا ہے۔ مجھے اس کا جواب چاہیے مولوی صاحب، مجھے اس کا جواب چاہیے مولانا، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ کہتے ہیں کہ راوی ہے اور جس وقت یہ کوفہ میں گیا تھا اور اس وقت یہ روایتیں ٹھیک نہیں کرتا تھا، میرا دعویٰ ہے کہ شام سے یہ روایت قبول کرنے والے مدنی بھی ہیں، مصری بھی ہیں، مکی بھی ہیں، کوفی بھی ہیں۔ یہ وہ روایت ہے صرف کوفہ والوں نے نہیں بیان کی، مدینہ والوں نے بھی، مکہ والوں نے بھی، مصر والوں نے بھی۔ سبحان اور آگے چلیے جو تم نے بات کی ہے، حضرت علامہ صاحبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا ذہن مختلط ہو گیا تھا، کہتا ہے قول مرزون، خبردار حشام کے بارے میں جس نے یہ جملہ بولا، کوئی اس طرح کا ذہن مختلط نہیں ہوتا۔ کہتا ہے کہ اس میں نسیان اور اختلاط میں فرق یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، نسیان پر خواہ حشام پر یہ حرزہ سرائی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب میں نے آپ کے سامنے نوی پیش کی ہے، حضرت علامہ نوی کہتے ہیں اتفاقہ اما، ساری امت کا اتفاق ہے، جو بخاری اور مسلم کٹھی حدیث لائے اس کے اوپر صحیحاً حقیقاً صدقاً سچی روایت ہوتی ہے۔ میں نے شاہ ولی اللہ کا قول بھی پیش کیا تھا کہ بدعتی آدمی اس کا انکار کرتا ہے، میں نے آپ کے سامنے دلائل سے پیش کیا ہے کہ حضرت علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ متلقن بالقبولی، اس حدیث کو پوری امت نے قبول کیا ہے، اس وجہ سے کہتا ہے یہ صرف حدیث خبر واحد نہیں رہی، یہ مشہور کے درجے پہ چلی گئی ہے، اس کا انکار بدعتی کرتا ہے، معتزلی کرتا ہے۔ مولانا آپ کہتے یخیل الیہ من سحرہم انا تسا، کہا گئی آپ کی وہ بات میں نے آپ سے کہا تھا، بخاری کہتا لا تفضلونی علی موسیٰ، تم نے اس کو چھیڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ان الذین اتقوا اذا مسہم، تم نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ان مسن، کہ اگر تجھے شیطان چوک لگائے فاستعذ باللہ، تو نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا فوسوس الیہ الشیطان، نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، تو نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ اور انی مسنی الشیطان، قرآن نبی کے بارے میں کہتا ہے، اس کو تو نے چھیڑا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری ہشام کے متعلق، اور میں نے پہلے کہا 270 حدیثوں کا کر انکار۔ من کان یعبد محمدن، ہائے 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 اللہ اکبر۔ مفتی صاحب ٹائم روکیں۔ دیکھو بولو گے کم خراب ہوئے گا، کم اینڈ تے لگیا ہویا ہے، بولنا نہیں۔ اور یار تو انہوں کے نے حق دیتا بولن دا۔ چپ 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 چپ، گل اگے نہیں چلنی، خاموشی نہ بیٹھے رہو۔ چپ 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 چپ، نہیں نہیں خاموش۔ عبدالرافع نظرہ تھلے، عبدالرافع چہرہ تھلے۔ ادھروں بھی کر رہے
دو چپ 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 جو مناظرہ رکوا دوں ویسے نہیں سنی تو چپ 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 پیار نہ لائے نا محبت نہ لائے تو محبت نہ لائیے اگوں بھی اسی محبت نہ لیتے رہیے اچھا ایک دفعہ وضاحت کرو کی فرمایا تو سو ان کی وضاحت کرو ساڑھا ٹائم آجے باقی بس پونے 3 منٹ بہنے آواز نہ ہے کسے نہیں ہونا نہیں تو انہوں پتا کہ ڈنڈا پھیرنا بھی ہوتا ہے پیار نہ رہو چلو جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم شرح عقائد 277 صفحہ واللہ تعالی خالق الافعال العباد کلہم من الکفر والایمان والطاعت والعصیان. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اثر تاثیر وہی پیدا کرتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت مسلم 225 صفحے پر 2 جلد کے اندر موجود ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر ایک بیماری کی اللہ نے دوا رکھی ہوئی ہے. فَإِذَا أُصِيبَ الدَّوَاءُ الدَّاءِ، جب دوا پہنچ جاتی ہے تو بارہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں السحر من الداء، یہ بیماری ہے سحر، کوئی الگ چیز نہیں ہے، ایک بدن پر اثر کرنے والی بیماری ہے. حضرت قائی ایاز فرماتے ہیں السحر مرض من الامراض، یہ بیماریوں میں ایک بیماری ہے. اور حضرت یہی وجہ ہے کہ امام بخاری ہو باقی امام ہو، یہ جو حدیثیں لاتے ہیں یہ طب میں لاتے ہیں کہ طب میں یہ بھی ایک مرضوں کی طرح مرض ہے اور اس کا بھی ایک علاج ہے. خود رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان بخاری میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا آفانی و شفانی، اللہ نے مجھے عافیت دے دی، شفا دے دی. جس طرح موسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے یا چند لمحوں کے لیے ان کو خیال تصور آیا تھا کہ ایک چیز جامد تھی، ہلتی نظر آئی، دوڑتی نظر آئی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ اثر ختم کر دیا جب معجزے کا وقت آیا. اور پھر میں نے جو آپ کے سامنے دلائل پڑھنے چاہے اور پڑھے، اور ان کے سب کے بارے میں ہی سحر کفر ہے، شرک ہے. میں کہتا ہوں کفر شرک موجود ہے، اس کو بھی مان لو، یہ بھی موجود ہے. اور پھر کہتے ہو کہ سحر میں غیر اللہ ہے، شیطان ہے. میں نے کہا شیطان تو نبیوں پہ اثر کرتا رہا، قرآن کی نص کہتی ہے. مولوی صاحب مجھ سے مطالبہ کرتا ہے ایک آیت پڑھ، پورا 1.5-2 گھنٹہ جتنا بھی گزر گیا انہوں نے ایک آیت بھی پڑھی ہے کہ نبی پہ جادو نہیں ہوا. انہوں نے ایک آیت بھی پڑھی ہے نبی پہ جادو نہیں ہوا. ہشام کی بات کرتے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ہشام بیان کرتا ہے. اے ہمارے گلے نہیں تھکتے کہ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے ہشام پہ تبصرہ کرتے ہو، علامہ ذہبی کا نام لیتے ہو. ذہبی نے 101 جگہ پر کہا ہشام کے بارے میں غلط لفظ استعمال نہ کیے جائے، ہشام پہ چرا کرتے ہو. میں نے کہا یہی روایت تمہاری کتاب کے اندر بھی موجود ہے اور تم نے ہشام کو صحیح مانا، آج پھنسے پہ کہتے ہو کہ میں توبہ کرتا ہوں. پھر میں نے آپ کی ایک اور کتاب پیش کی، اس کے اندر فتاوی علماء بلد الحرام کا حوالہ، تم نے العثیمین کا حوالہ پیش کر کے تم نے اس قول کو حجت مانا. میں نے کہا کہ العثیمین ہی تو کہتا ہے، یہ بار بار پڑھیے، بار بار اس پر تبصرہ کیجئے. یہی تو کہتا ہے، یہ فتاوی بلد الحرام میرے پاس موجود ہے. یہی تو بزرگ کہتے ہیں للسحر حقیقتا ولا شک وہو مؤثرا حقیقہ. اچھا ایک منٹ ٹھہریے ذرا، مولانا کو سمجھا دو کہ اب نئی دلیل نہیں چلے گی، اب جواب چلے گا. جو بیان جواب ہے، جو بیان کیا سوئے بتایا جائے گا، جواب ہوگا.
میں نے جو ہے اپنے دعوے کے بارے میں جو مولانا نے لکھا اس دعوے کے اوپر میں دلیل مانگتا رہا، انہوں نے دلیل کوئی نہیں دی۔ میں ابھی انہی کی بات کا رد کرتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی۔ یہ کہتے ہیں امام بخاری اس حدیث کو کتاب الطب میں لے کے آئے ہیں، یہ دیکھو تم کہتے ہو 7 جگہ پہ ہے، یہ باب صفت ابلیس و جنودی ہی، یہ روایت جو ہے میں آپ کی بات کی دلیل، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، میں نئی دلیل نہیں دے رہا، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ کہتے ہو کہ یہ امام بخاری کتاب الطب میں لے کے آئے ہیں، یہ باب صفت ابلیس و جنودی ہی، کتاب بدء الخلق یہ باب طب ہے، باب السحر یہ باب طب ہے، باب تقریر الدعاء یہ باب طب ہے، باب هل يعفى عن الذم اذا سحر کہ یہ باب طب ہے۔ مولانا آپ کیسا غلو کر رہے ہو، کیسا جھوٹ بول رہے ہو۔ اب میرے دیکھو ایک آدمی ہے اس نے اس روایت کے اندر 19 دفعہ لفظ بولے، میں اس لیے خاموش تھا، میں اس بات کے اوپر نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، میں آپ کی حدیث کی رد کر رہا ہوں حضرت، میں نئی دلیلیں نہیں دے رہا۔ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ نیا نہیں میں وہی بات مولانا میں ان کی بات کا رد کر رہا ہوں۔ نہیں میں ہشام کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہشام کو ثابت کرو، میں یہی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھو ہشام نے جو ہے ایک لفظ میں بولا صنع، اب میری بات ذرا غور سے سن لینا، صنع وما صنع، صنع ولم یصنع، دوسری روایت میں بولا فعل ولم یفعل، یفعل وما فعل، تیسری روایت میں بولا یضع، تیسری روایت میں بولا، چوتھی میں یرا، دوسری آگے دیکھو حضرت عائشہ کے ذمہ لگاتے ہیں، اسی روایت کی بات کر رہا ہوں میں مولانا، میں اسی روایت کی بات کر رہا ہوں۔ اس روایت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات پوچھی، ایک آدمی روایت کرنے والا اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے وہ بار بار لفظ کو کیوں تبدیل کرتا ہے؟ 19 لفظ ہشام نے تبدیل کیے، میں کہتا ہوں 1 دفعہ بھولے، 2 دفعہ بھولے، 3 دفعہ بھولے، کیوں ایسے روایات کے اندر کیوں اختلاف آیا ہے؟ راوی ایک ہے، حضرت عائشہ سے روایت کرتا ہے، کیوں اس نے اختلاف کیا؟ صنع ولم یصنع، یاتی النساء ولا یاتیہن۔ اب دیکھو حضرت عائشہ نے پوچھا او استخرجتہ، ایک روایت ٹھیک ہے، اس کے جواب میں کیا؟ اما انا فقد شفانی، دوسری روایت افلا استخرجتہ، کہ آپ نے نکالا، پہلے حمزہ استفہام کا، دوسری بات، تیسری روایت افلا اخرج، میں اسی روایت کا رد کر رہا ہوں یار، کیا ہو گیا؟ میں کوئی نئی دلیلیں تو نہیں دے رہا کیا؟ خاموش ہو جائیں آپ۔ میں تو ابھی میں نے کہا بڑا ٹائم ہے، میں تو ابھی اور باتیں بڑی بیان کرنی تھی جو مولانا کی وجہ سے میں خاموش۔ میری بات سن لے، اب تیسری بات، اب میری بات سن لے، میں اور نئی دلیلیں نہیں دے رہا مولانا۔ چوتھی بات کے اندر افلا اخرجتہ، اب میں دیکھو یہ روایات کے اندر الفاظ کیسے ہیں، 19 الفاظ ہشام نے کیوں بدلے؟ راوی ایک ہے، روایت باپ سے کرتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بناتا ہے، 19 الفاظ کیوں بدلے گئے؟ پہلی روایت میں او استخرجتہ، دوسری روایت افلا استخرجتہ، چوتھی روایت میں افلا اخرجتہ، پھر فہلا اخرجتہ، اس کے بعد افلا تنشرتہ، 6 سیغے بدل گئے۔ ایک روایت میں یخیل، دوسری میں یرا، یرا مضارع کا سیغہ ہے کہ آپ عورتوں سے صحبت کر رہے ہوتے، ایسا کہ نہیں کر رہے، یعنی یرا کا مطلب کیا ہے، یخیل کا مطلب کیا ہے؟ آپ عورتوں سے صحبت کر رہے ہوتے، گیال کرتے کہ نہیں۔ اگر اس کو مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں آپ نے کوئی کام کیا، آپ کا لیاذ باللہ حافظہ اتنا کمزور ہو گیا، آپ نے کہا میں نہیں کیا۔ اگر ماضی کے صیغوں کو مضارع میں لے کے جاؤ تو معنی کیا بنتا ہے؟ حال میں وہ کام کر رہے ہیں گویا کہ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ روایت درایتاً باطل ہے، سندن یہ انانا سے روایت ہے اور میرے پاس یہ مصطلح الحدیث ہے، میں ابھی نئی دلیل نہیں دے سکتا، اس لیے انہوں نے قانون یہ ہے کہ انانا کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے آ کے اس کے اندر تضاد ہے۔ اب میں نے 4 حوالے امام ابن حجر کے اور جو ہیں امام ذہبی کے دوسروں کے حوالے دیے کہ ہشام اپنے باپ کی، ایک آدمی جو ہے کسی دوسرے کی طرف اپنے باپ کی نسبت کر دے، من نسب الی غیر ابی ہے، کتنی بڑی روایت ہے، کتنی بڑی یہ بات ہے کہ اپنے باپ کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف نسبت کرتا ہے۔ جو روایتیں باپ سے نہیں سنی وہ بھی روایتیں باپ سے کرتا ہے، اور اس روایت کو روایت کرنے یونس ابن ہے، یونس ابن عیسیٰ ہے، عبداللہ ابن نمیر ہے، ان میں سے مجھے بتاؤ کوئی ایک بھی کہتے ہیں مدینے والوں نے روایت کی، اور مدینے کا امام مالک ہے اس نے یہ روایت نہیں کی۔ یونس ابن عیسیٰ ہے، عبداللہ ابن نمیر ہے، سفیان، یونس ابن عیسیٰ کون ہے؟ یہ سارے کوفی ہیں، رافضی ہے، میں نہیں کہتا، میرے پاس دلائل موجود ہیں۔ اور مولانا نے کتنا بڑا الزام لگا، کہتے ہیں کہ
मदीने वालों ने रिवायत क्यों नहीं की? मैं कहता हूं मदीने का इमाम मालिक है, इमाम मालिक डायरेक्ट शागिर्द है। इमाम मालिक ने हिशाम की इस रिवायत को कबूल नहीं किया, इमाम अबू दाऊद ने इस रिवायत को कबूल नहीं किया, दारमी ने इस रिवायत को कबूल नहीं किया, तिरमिज़ी ने इस रिवायत को कबूल नहीं किया। तुम जैसे मुल्ला ने इस रिवायत को कबूल कर लिया। तूने पैगंबर की इस्मत का हया नहीं किया, तूने पैगंबर के नामूस का हया नहीं किया। आखिरी बयान है, 5 मिनट कर दो, 5 मिनट करो बस, बैठ जाओ। शुरू वाला भी 10 सुनता है, आखिरी भी 10, चलो 7 ते कर दियो। कोई गल नहीं, 5 मिनट के मुद्दा पेश हो जाना। और कितने मिनट ने? 5 मिनट की बस। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दलाइल से मैंने साबित किया कि हज़रत इशाअत तौहीद व सुन्नह के नहीं है, और मैंने आगे चलकर इन्होंने कहा कि आपने दावे पर दलील नहीं पेश की, सारी दुनिया जानती है। इतनी दलीलें मैंने पेश की, एक आयत भी पूरे कुरान से पेश नहीं कर सके कि नबी पाक पर जादू नहीं हुआ। मैंने 45 आयतें जादू के सबूत पर, तासीर पर पेश की कि आल सुन्नत का नज़रिया है। 4 हदीसें बुखारी की पेश की। उसके बाद मैंने अहनाफ के, ये देखिए, लिस्सहरी हकीकतुन इंद अहले सुन्ना, कुर्तबी ज़हाबा अहलुस सुन्ना, और हज़रत खाज़न मज़हबु अहले सुन्ना, और उसके बाद हज़रत आलूसी मज़हबु अहले सुन्ना व उलमाइल उम्मा, और उसके बाद हज़रत अल्लाह इमाम नववी मज़हबु अहले सुन्ना, हज़रत अब्दुल अज़ीज़ पुरहारवी अम्मल एतिक़ादु लिएतिक़ादी अनमुतक़दात अहले सुन्ना। उसके बाद बग़वी वो फरमाते हैं इंद अहले सुन्ना व अलैहि अक्सरुल उमम, हज़रत इमाम नववी मज़हब अहले सुन्ना। उसके बाद मैंने मोतज़िला का अकीदा बयान किया कि ज़हाबा आमतुल मोतज़िला, कि जादू का मुनकर मोतज़िली है, और हज़रत अल्लामा कस्तलानी कहते हैं इंदल मोतज़िला, और हज़रत अल्लामा आलूसी फरमाते हैं, और हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ पुरहारवी फरमाते हैं। मैंने 5 हवाले मोतज़िला के बयान किए कि ये मोतज़िली मुनकर है। और फिर मैंने कहा कि जादू भी आम बीमारियों की तरह एक बीमारी है। इस पर मैंने हज़रत अल्लामा इब्न हजर की फ़तहुल बारी पेश की, और हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यम की ज़ादुल मियाद पेश की, और हज़रत खाज़न की मैंने खाज़न पेश की, तिब्बे नबवी भी पेश की, और हज़रत इमाम बुखार माहुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। मैंने इस पर तकरीबन 11 हवाले पेश किए कि सारे मुफस्सिर मानते हैं अल्लाह की मशीयत के मुताबिक जादू असर करता है। और उसके बाद मैंने कहा, मौलवी साहब कहते रहे कि जादू कुफर है। मैंने कहा भाई जादू कुफर है, खालिक अल्लाह है, तासीर अल्लाह की है, वल्लाहु खालिकुल अफ़आलिल इबाद। मैंने शरअ कायद का हवाला पेश किया। मौलवी साहब इसका कौन जवाब देगा? मैंने पैगंबर की हदीस पेश की मुस्लिम से कि कुल्लु दाइन दवा, कि हर एक बीमारी की अल्लाह ने दवा रखी हुई है। जब दवा पहुंच जाए, जैसे पैगंबर कायनात ने बुखारी में मौजूद है, आफानी व शफानी, अल्लाह ने मुझे दवा अता फरमा दी और अल्लाह ताला ने मुझे शफा भी अता फरमा दी। मौलवी साहब इसका कौन जवाब देगा? मैंने ये आपको हजरत मुल्ला अली कारी से पेश किया कि जादू कुफर कब का बनता है। मुल्ला अली कारी ने कहा इन इश्तमाल अला इबादत मखलूकिन, अगर तुम ये समझो कि तुम इसकी पूजा करते हो, इसकी इबादत करते हो, मौसर हकीकी समझते हो, कुफर उस वक़्त है। मौलवी साहब ने गुड मुड करने की बात पेश की। मैंने हजरत जिस वक़्त अलामा इमाम बुखारी की हदीस पेश की, मौलवी साहब ने इतना बड़ा धोखा दिया। अलामा इब्न कसीर को पेश करके इन्होंने कहा कि देखो रद्द किया हुआ है, हालांकि रद्द और है, पेश और है। सारी लोगों ने देखा। मैंने जिस वक्त मौलवी साहब की एक किताब पेश की कि हशाम को तुमने खुद घर में उसके ऊपर तस्वीरें किए हुए और उस पर तुमने अच्छाइयाँ लिखी, कहते मैं आज तौबा करता हूँ। और फिर मैंने दूसरी किताब भी पेश कर दी मौलवी साहब के हाथ की लिखी हुई कि अलामा उसैमन कहता है फलां। मैंने कहा अलामा उसैमन ही तो कहता है फतुल। मैंने बलदुल हराम पेश किया। मौलवी साहब एक बात मानते हो, दूसरे का इनकार कर दो, कहाँ तक भागोगे? उसके बाद फिर मैंने हजरत इमाम बुखारी की 7 हदीसें पेश की और इमाम मुस्लिम की, और मैंने इमाम नबवी का हवाला पेश किया कि जब मुस्लिम और बुखारी इकट्ठे हो जाते हैं फिर एक बागी बंदा इसका इनकार करता है और एक बंदा बिदती इनकार करता है। हजरत अल्लामा इमाम शाह वली ने तो साफ कह दिया कि ये पक्का बिदती है जो मुत्तफकुन अलैह का इनकार करे। और मैंने मुकदमा नबवी पेश किया जिसमें हजरत अल्लामा नबवी फरमाते हैं कि कोई बंदा अपनी बीवी को तलाक की कसम दे दे कि ये हदीस बुखारी मुस्लिम की, नबी
پاک کی نہیں ہے تو اس کی بیوی طلاق شدہ ہو جائے گی. کیوں؟ یعنی اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ متفق علیہ کی روایت کا انکار جائز نہیں ہے. اور پھر میں نے کتنے حوالے پیش کیے. یہ دیکھیے میں نے حوالہ پیش کیا نووی کا کہ پیغمبر پاک پر جادو ہوا تھا اور آپ کے جسم پر ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ قد انکرا بعض البدعتی. یہاں پر بھی مولانا نے دھوکہ دیا کہ مازری کا حوالہ غلط پیش کیا. میں نے کہا یہ 7 علماء نے پیش کیا ہے, اس کا کون جواب دے گا؟ مولوی صاحب یہ امام ہے. اور میں نے حضرت قاضی ایاز کا حوالہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث, اور علامہ ابن قیم نے تو کہہ دیا, اور دنیا میں تو 4 بندے بھی ایسے تم پیش نہیں کر سکتے کہ جس نے بخاری کی اس حدیث کو رد کیا ہو. مولوی صاحب نے جواب دیا, کہنے لگے امام ابو حنیفہ منکر ہے. میں نے کہا کہاں منکر ہے؟ ملا علی قاری کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ کہاں امام ابو حنیفہ تو کہتا ہے جب محصر حقیقی سمجھو گے لا حقیقت لا ورنہ قالت الحنفیہ. حنفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو حق ہے, معتزلیوں کا عقیدہ ہے کہ جادو کوئی نہیں ہے. میں نے یہ بھی پیش کیا. اس کے بعد امام رازی میں نے پیش کیا, اور اس کے بعد میں نے فتح الباری پیش کیا. یہ سارے 13 حوالے ہیں جو میں نے آل و سنت کی کتابوں کے پیش کیے, جنہوں نے صاف لکھا ہے کہ نبی پاک پہ جو جادو ہوا تھا جس کا اثر وقتی ہوا تھا وہ عقل پر نہیں, شریعت پر نہیں, فعل پر نہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر نہیں, صرف اپنے جسم پر ہوا تھا. یہ میں نے 13 حوالے علماء اہل سنت کے پیش کیے. اس کا کون جواب دے گا؟ اور بخاری کا کون جواب دے گا؟ میں نے حفصہ کا ایک واقعہ موطا امام مالک سے پیش کیا. مولوی صاحب اس کا کیا جواب دے گا؟ میں نے دلائل پیش کیے نبی غیر نبی پر جادو ممکن ہے. اب اس پر بات نہیں ہوگی, اب اس پر بات نہیں ہوگی, اس پر بات نہیں ہوگی. اشاعت التوحید کی علماء کے اندر مولانا محمد حسین نیلوی جیسی شخصیات موجود رہی ہیں. ان میں مسائل کے اندر ان کے اپنے مسائل تھے. انہوں نے ان موضوعات میں کتابیں بھی لکھی ہیں, لیکن جب اشاعت التوحید و سنہ کا مشن آتا تھا تو اپنے مسائل کو بالائے طاق رکھ کے مشن اشاعت التوحید و سنہ کے لیے انہوں نے ساری زندگی کام کیا. مولانا محمد حسین نیلوی وہ شخصیت تھے, ان کا زہد و تقویٰ. میری ان سے ایک دن میرے پاس آئے, رات رہے تو فرمانے لگے میں نے سردیوں کی راتوں میں کئی بار 2 رکعت نماز نفل شروع کی ہے اور پورا قرآن پڑھا ہے. آج اس دور میں آپ کو ایسا آدمی نہیں ملے گا. مجھے فرمانے لگے مجھے ایک حوالے کی ضرورت تھی تو میں بیرا سے سائیکل پہ سوار ہوا, سرگودے آیا, حوالہ نہ ملا. سرگودے سے سائیکل پہ سوار ہوا, راولپنڈی چلا گیا, حوالہ نہ ملا. راولپنڈی سے سائیکل پہ سوار ہوا تو میں پشاور چلا گیا. یہ نیلوی صاحب کے الفاظ آج بھی میرے کانوں کے اندر گونج رہے ہیں. توجہ کرنا, موٹر سائیکل نہیں, گاڑی نہیں. آج ہم گاڑیوں پہ تھک جاتے ہیں. اس مرد درویش کی محنت کتنی تھی. لباس سادہ تھا, تہمت بندی ہوئی ہے, تریزوں والا کرتا پہنا ہوا ہے. فرمانے لگے میں پشاور جب پہنچا تو مجھے وہاں سے حوالہ ملا. میں نے وہ حوالہ نوٹ کیا تو واپس سائیکل پہ چل دیا. میں نے حضرت اتنا لمبا سفر. فرمانے لگے میں جب سائیکل پہ بیٹھتا تھا قرآن شروع کر دیتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. میں سرگودے پہنچ گیا, میں پنڈی پہنچ گیا, میں پشاور پہنچ گیا. جب ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا اللہ ہماری ایسے حفاظت کرے گا. اس دور میں شرک و بدعت کی جو لہریں چل رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پہلے سے بڑھ کر طاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ آپ وہ میدان میں آ رہے ہیں. مولانا نیلوی رحمہ اللہ فرمانے لگے ایک رات صرف میرے پاس گھر میں رہے. میں نے اپنے بیڈ پہ ان کو مصلی بچھا کے نماز کے لیے جگہ دی. 12 بجے تک میں رہا, تھک گیا, میں جا کے نیچے سو گیا. 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ گیا تو حضرت تہجد کی نماز میں عبادت میں مصروف تھے. میں نے کہا حضرت آرام, کہنے لگے دنیا آرام کی جگہ نہیں, آرام کی جگہ برزخ ہے, آخرت ہے. ایسے مرد درویش اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں آج میرے مولوی یحییٰ یا مدی اللہ راشد نہیں لکھ سکتے.
برکت فرمائے، ذاتی معاملات کو بالا طاق رکھ کے مشن توحید و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے، اور مشن توحید و سنت کے اندر ہے عدم سماع موتا۔ اور میں فخر سے کہتا ہوں آج پورے پاکستان میں اگر کوئی عدم سماع موتا اور درود پاک صلاۃ و سلام کے مسئلے کی سماعت کا انکار کرنے والا بیانوں کے اندر ہے تو وہ سید شفاء اللہ شاہ بخاری ہے، یا مجھے کوئی اور آدمی نہیں دکھاؤ جو درود پاک کا مسئلہ آ جائے اور اس طرح انکار کرے، کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ میں اپنے احباب سے کہوں گا اس کو بھی زیادہ کھول کے بیان کر، اعلان کیتا ہے مقابلے کا کیتا ہے، کھول چھڈیا کام دے دیا تو دے بھی تو شاہ صاحب کے پیچھے آ سی ایدا کو ساڈے علاقے میں کوئی بندہ آ کے کہ میں آپ کیڑیاں گلاں میں تیرے موٹر سائیکل دے با کے پورے جا کے پھرتا میرے شہر کے اندر رگڑا لایا ہے الحمدللہ انہاں نوں بھی لاؤ رگڑے لاڑ ہم لا بیٹھے ہاں، ایسا رگڑے دی کٹ کوئی نہیں کیتی۔ میرے احباب دائیں میں رہنے والے بائیں بھی رہنے والے آپ سارے شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان نور اللہ برکتہ کے شاگرد ہو، پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے مریدین ہو، اور میں آج فخر سے کہوں کہ آج بھی پورے پنجاب میں چلتا ہوں، بہاول پر رحیم یار خان او بکا پور پتہ نہیں ہتھے دی، خدا کی قسم بوڑھے بوڑھے بندے کہتے ہیں اگر شاہ جی ہمیں نہ ملتے ہم تو قبر چٹتے۔ اگر کوئی عقیدے والا بندہ ملتا ہے تو وہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کی محنت کا، شیخ القرآن نے جتنا توحید پہ کام کیا کسی نے نہیں کیا، لیکن ذہن سازی جو سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے بنائی ہے وہ کوئی اور بنا۔ علامہ احمد سعید صاحب جیل میں رہے، اختلاف تھا ہمارا مسائل کا، وہ مجھے بہت غلط لفظ کہتے تھے، لیکن میرا یار تھا، اسا پگا وٹائیاں ہاں۔ جب جیل میں آئے ہیں مجھے بتاؤ کیا میں نے کوئی کمی آنے دی ہے؟ نہیں، بات یہ ہے یا کوئی مائی کا لال یہ ثابت کرے اسا مولوی رسول اللہ کو 1 روپیہ دیتا ہے۔ میں نے ہائی کورٹ میں کیس کر کے قاری علی اکبر صاحب کے ذریعے وکیل کو 3.5 لاکھ دفعہ توڑنے کے لیے دیا، 2.5 لاکھ روپیہ وکیل خواجہ کو دیا، 1 لاکھ ایک اور وکیل کو دیا، جس رات علامہ صاحب بری ہوئے 2.5 لاکھ اس وقت دیا۔ یہ لاکھوں ہزاروں کی باتیں نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ بیٹھے ہیں سارے احباب، باجوہ صاحب بھی تشریف فرمائے، کیا میں نے کسی کو کہا نہیں تھا؟ اور الحمدللہ میں باعزت طور پر انہیں لے کر آیا، جب آنا تھا مجھے فون پہ فون آئے، اب تک تو تم بچتا رہا ہے، آج علامہ بھی نہیں بچے گا، تو بھی نہیں بچے گا، غیر مقلدوں کی طرف سے فون دے۔ میں کہ یار بڑا میں خوش نصیب ہوں جو تہاڈی گولی نال مر جانا، پر موت ادو ہی آنی ہے جدوں میرے رب نے دینی ہے۔ میں نے 3 گاڑیاں جیل میں بھیجی، اور یہ بھی آپ کو پتا تھا رات کے 8 بجے میں نے فیصلہ کروایا تھا، دن کو نہیں۔ 4 بجے جیل میں چھٹی ہو جاتی ہے اس یعنی کچہریوں سے، رات کے 8 بجے فیصلہ ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے ہوں جا کے بخاؤ، 3 گاڑیاں میں نے جیل میں بھیجی، میں باہر بڑے گیٹ پر کھڑا، علامہ صاحب کو لے کر گاڑی مدرسے پہنچ گئی۔ حدیبیہ میں آیا تو بھری ہوئی مسجد، علامہ صاحب نے بیان شروع، میں کہا علامہ صاحب آپ کا مرکزی سے تعلق ہے، میرے سے تعلق نہیں، یہ سٹیج اشاعت التوحید کا ہے، آپ یہاں اب بیان نہیں کر سکتے۔ 7 منٹ کا بیان میں نے بند کر دیا۔ میں کہا ہاں اگر اشاعت التوحید میں آ جائیں تو یہ سٹیج پہلے بھی آپ کا تھا، آج بھی آ جائے۔ میں گھر لے گیا واپٹا ٹاؤن، تقریباً 80 آدمی وہاں پہنچے، اسی وقت پکی پکائی دینے آ گئی، بیٹوں نے لے آئے۔ میں کہا کھانے کے بعد کسی آدمی کو نہیں بھیجنا، میں نے یوں ہاتھ کیا علامہ صاحب کی طرف، علامہ صاحب شیخین کے مشن پہ آ جاؤ، یہ بندہ ساری عمر تمہاری جوتیاں اٹھائے گا، اس بات کی شہادت کئی دوست دیں گے، یوں ہاتھ باندھے۔ وہ کہنے لگے میرا بوجھا خالی ہے، کو خرچہ دے۔ میں کہا میرے بوجھے 20 دار ہے، وہ بھی 20 دار ڈال دیا۔ میں کہا میری گاڑی نہیں ہے، ایک ڈرائیور بیٹھے گا، ایک پہ میرا بیٹا گن لے کر بیٹھے گا، جہاں آپ جاؤ گے وہاں چھوڑ کے آئے گا۔ پھر راتوں رات علامہ صاحب کو خوشاب پتہ نہیں کس جگہ پہ وہ میرا بیٹا گاڑی میں چھوڑ کر واپس آیا۔ میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے تھے۔
علامہ صاحب کے پیسے واپس کر دیے جو کٹھے ہوئے؟ جی ایک وہ بات اچھا کیا. کچھ لوگوں نے مجھے پیسے دیے جو باہر سے دنیا آئی تھی. میں نے نام لکھ کر ان کے پیسے لکھ کر 3.5 لاکھ روپیہ علامہ صاحب کو کہا یہ آپ کا لوگوں نے آپ کو دیا مجھے نہیں. وہ جیل میں جمع کروا دیا. جس دن علامہ صاحب رہا ہوئے اس کے بعد علامہ صاحب آئے وہ 3.5 لاکھ روپیہ جیل سے واپس لے گئے. میرے لیے 1 روپیہ بھی حرام ہے. اور اگلی بات اس وقت بھی ہمارا ایک بچہ جیل میں ہے توہین رسالت کیس میں. جامعہ حقانیہ کا ابو بکر اس نے توہین رسالت نہیں کی لیکن ہمارے ملاؤں نے امن کمیٹی نے زید الراشدی نے کہہ کر اس پہ پرچہ کروایا کیونکہ یہ مماتی ہے. میں دلیل پیش کر سکتا ہوں گواہ پیش کر سکتا ہوں. میں نے سیشن میں ضمانت داخل کرائی نہیں ہوئی. ہائی کورٹ ضمانت داخل کرائی نہیں ہوئی. 2.5 لاکھ روپیہ وکیلوں کے پاس چلا گیا. اب میں نے دوسرا پینترا شروع کیا ہے نچلی سطح پر. اس کو میں آپ کو بتاتا نہیں کہ وہ کیا ہے اور کس طرح ہے. وہ بھی 5 بڑے نوٹ ہیں. میں نے کہا میں اپنی جیب سے دوں گا کسی سے 1 روپیہ نہیں لوں گا. کیوں جی مولانا طارق باجوہ صاحب؟ جی بالکل. مولانا عبد الرحمان صاحب اب ہاں اس دن بھی 1 لاکھ ان کے ذریعے دی ہے یعنی شیعوں میرے کو لقمہ دینے والے. تو بھائی میں اشاعت التوحید مشن توحید و سنت کے اندر سب کا خادم اور مشن توحید و سنت کے لیے جہاں بھی آواز مارو گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. انشاءاللہ نہ دولت کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے نہ اولاد کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے بے اعتبار توحید و سنت کے مشن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہ محض اس کا فضل و رحمت ہے. اور میں اپنے علماء کو طلباء کو کہوں گا توحید و سنت سے غداری نہ کرنا. اگر غداری کرو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. مشن توحید و سنت کے اندر لگ جاؤ گے پھر اللہ رشتے بھی دے گا کیونکہ ہم نے اللہ کی توحید کا کام کرنا ہے. اس لیے باتوں باتوں میں تلخی بھی ہوئی غصے بھی ہوتے رہے یہ بھی ہوتا رہا. یہ سب کچھ یہی چھوڑ جانا ہے. اس کو ساتھ لے کے نہیں جانا اور اپنے دل کو شادہ رکھنے ملنا ہے ایک دوسرے سے ملتے رہنا ہے. مشن توحید و سنت کے واسطے کم کرنا ہے جتنے بھی کم کرنا ہے جتنے بھی کسی کو ضرورت پیش آئے گی اسی حاضر ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے اللہ اپنے محتاج کرے. دعائے کہ اللہ عملی توفیق دے. میں مولانا طارق باجوہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے عظیم انتظام کر کے دونوں بھائیوں کو بٹھا کر تبادلہ خیال کیا ہے. سب کچھ ہوا ہے. مسائل سنے ہیں مسائل سنائے ہیں. تو مولانا متی اللہ راشد کا بھی مشکور ہوں مولانا یحییٰ کا بھی مشکور ہوں. یہ ہماری اولاد ہے ہمارے بچے ہیں. مولانا متی اللہ راشد نے حفظ میرے پاس کیا ہے. وہ مولوی صاحب کا بھائی وہ بھی میرے پاس حفظ کر کے آیا ہے. علامہ صاحب کا بیٹا کلیم اللہ بھی میرے پاس حفظ کر کے گیا ہے. شاہ جی کا بیٹا شفاء اللہ بھی میرے پاس رہ کر پڑھ کے آیا ہے. یہ مولانا جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سارے میرے حدیبیہ میں رہ کر پڑھ کر وہاں سے گئے ہیں. مولانا خضر صاحب بھی میرے پاس رہ کے پڑھ کے گئے ہیں سارے. الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں. اور میں اپنی اولاد کو کہا کرتا ہوں یہ میرا بیٹا غلام اللہ بیٹا میں کہا پتر تواڈے پیو دا علم اینا کوئی امام بھی نہ رکھدا شاید تواڈے پیو نو کوئی موذن بھی نہ رکھدا لیکن علماء دی جوتیاں توحید اہل توحید دی جوتیاں سیدھیاں کرن نال ایڈے وڈے مدرسے بھی تے کوٹھیاں بھی تے بنگلے بھی تے مچھاں بھی تے ڈیرے بھی تے گڈیاں بھی ہر چیز رب دے دیتی ہے. ماشاءاللہ 8 بچے شادی شدہ نے 26 پوترے دوترے نے 3 شادیاں کیتیاں نے 3 ہی اولاد ہے. یہ ساڈا خاندانی کام چل رہا ہے. دعائے کہ اللہ عمل کی توفیق دے. اس واسطے غصے کاسے اتنے کھڑ جاؤ بس اگوں کہ میں انج کراں گا اور فیس بک تے کراں گا تے انج کراں گا یہ چھڑ دیو نہ کم اور کم بڑے پتہ ظالم کون ہے مشرک کون ہے وہ چھڑ دیو. اب کیا فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا تو کٹھا ہوا رات دنیا تماشا دیکھے گی. جو صاحب کو سنا دیا انہوں نے بھی جو معافی زمین
جو معافی ضمیر تھا، ٹھیک ہے؟ معافی ضمیر مولانا یحییٰ کا جو تھا وہ بھی سن لیا، معافی ضمیر اس کا سن لیا، اب گھر جا کے فیصلے کریں۔ آپ میں بتاؤں ہمارے گجرانوالہ میں ہم مناظرے کرایا کرتے تھے، مولانا ابو بکر صاحب نے بات سنا، ہم گجرانوالے مناظرہ کرایا کرتے تھے، ایک تو سجاد بخاری صاحب تھے اور دوسرا بدیع الزمان شاہ صاحب، یہ بھی ہمارا تربیتی ہے، ہم تربیتی سمجھتے ہیں۔ جب ہم نے میری بات سنو، ہم نے مجالہ تیکا مناظرہ کروایا مولانا یونس نعمانی صاحب کا، جس میں ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری بھی موجود تھے، امین اوقافی بھی موجود تھے، 4.5 گھنٹے مناظرہ ہوا تھا۔ اس کے بعد جب وہ مولوی صاحب نیچے چارپائی پہ آگے یوں گرے تو ان کا مولوی صاحب صدر کہنے لگا وہ مروا دیتے بھی برما، حبیب اللہ مروا دیتے حبیب اللہ ڈیل، انہوں نے کہا یار اشاعتی بڑے مناظرے کر دیں، ہمیں مناظرہ کرنا ہے۔ نصرت روم میں مناظرہ ہوا، اور طرح گورنر سنیا جی نواز بلوچ صاحب جو ہے وہ مماتی بن گئے، حیاتی بن گئے تھے، عبدالحق بے شیر مماتی بن گیا، مناظرہ شروع ہو گیا، باتیں شروع ہو گئی تو عبدالحق بے شیر کہتا ہے یہ آپ کے مناظر، کل ہمارے مناظر مولانا یونس نعمانی سے ذلت میں شکست کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا یہ تھی بند کر دیو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلم، یہ نہیں، یہ سمجھو کہ بھائی بہن کے ایک تبادلہ خیال ہے، انشاءاللہ یہ بڑی بہتری ہے، انہیں تھے کوئی گل نہیں، بڑے جواب کو متحد کرو کی حقیقت میں وہ قرض جماعت نہیں کرتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی مولانا ابوبکر صاحب کی گفتگو متحد کرنے کے لیے، یہ گفتگو متحد کرنے کے لیے ایکچولی میں گفتگو کی تھی یہ شرادہ میں کھیل کا لیے متحد کرنا ہے، اللہ کرے متحد باقی بات نہیں کرنی کارجہ کے واسطے ہونا ہے، کارجہ کے واسطے استادہ نے علوم بابے میں کہ جنہیں کوئی نظریات اپنے پور رکھے عوام دے کوئی نہ بیان کرے، عوام میں نہیں، جی عوام میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مشن توحید و سنت عدم سوائے موتا اشاعت و توحید کا مشن ہے جس کو بیان کرنا سی حق سمجھ ہے، کیوں مولانا صاحب؟ جی بالکل مولانا حبیب الرحمان صاحب میں کو غلط کہنے کی تھی اور میری طرفوں میں نے بھی اجازت جو بڑا بندہ شوگر دا مریض ہے الحمدللہ رب العالمین بھائی بات کر رہی یار والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الصدر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ گنہگار ہیں، بدکار ہیں، روسیاہ ہیں، بندے تیرے ہیں، تیرے حبیب کی امتی ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے عالی دربار میں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جس حال میں بھی گنہگار بندے دعا کرتے ہیں تمام کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام قرضداروں کو قرضے کی لعنت سے چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد سارے نصیب فرما۔ اللہ جن نے اولاد دی ہے دین پڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نافرمان اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نافرمان اولاد کو ماں باپ کا بڑھاپے کا سہارا بننے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائی میرے کو کمی کوتاہی ہو گئی ہوئے تو میں سارے ساتھیوں کو معافی معذرت کرنا ہوں، اللہ دی رضا واسطے معاف کر کے جاؤ، سارے بھائی آپس میں